اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے آئے تھے تو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ یہودی آزادی سے اپنے علاقہ میں رہیں گے، لیکن بیرونی خطرے کے پیش نظر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور یہ کہ یہودی کبھی بھی بیرونی قوت کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن غزوہ احزاب میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہودی اپنے معاہدے میں قائم نہیں رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ تقریباً 24 دن محاصرے کے بعد 22 ذی القعدہ 5 ہجری کو آندھی کے سبب مشرکین مکہ کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ کا سانس لیا اور باقی اصحابہ نے بھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تقریباً 23 ذی القعدہ کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی طرف حکم بھیجا کہ مدینہ کے قریب ہی بنی قریظہ کی ایک مہم درکار ہے۔ مجاہدین ابھی سستانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر وہ جمع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ مجاہدین کے بنی قریظہ کی طرف روانہ تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مجاہدین نے تھکاوٹ کا اظہار کیا۔ یہودیوں کا قبیلہ بنی قریظہ تقریباً 132 عیسوی کے دوران مدینے میں آ کر آباد ہوا تھا، بنو نذیر کی طرح، اور یہ مدینہ سے تقریباً 2.5-3 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جو بنی قریظہ کے بالکل قریب تھا، وہاں پر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور وہیں پر مسلمانوں کو سستانے کا حکم دیا۔ مسلمان وہاں پر اپنی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے سستانے لگے، اور بہت سارے مجاہدین جو ابھی تک نہیں آئے تھے ان کا آنے کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا، اور روایت کے مطابق تقریباً مغرب تک مجاہدین آتے رہے۔ دوسری طرف بنو قریظہ کے افراد نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہوں گے۔ بنو قریظہ کے سرداروں نے غلطی کے سبب مال و اسباب دینے کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ہی رد کر دیا، اور وہ شاید اس لیے کہ یہودیوں نے جو غلطی کی تھی اس کا ازالہ مال و اسباب سے مکمل نہیں ہوگا۔ یہ غلطی ان کی ناقابل معافی ہے، اس کی سزا ان کو ملنی ہوگی۔ جب یہودیوں نے مال و اسباب کے ذریعے اپنی جان بخشی کی کوششیں ناکام ہوتے ہوئے دیکھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ مدینے کا ایک سردار سعد بن معاذ کرے تو ہمیں وہ قابل قبول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو اس کی اجازت دے دی۔ روایت کے مطابق یہودیوں کو شاید یہ گمان تھا کہ سعد بن معاذ مدینے کا فرد ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ یہودیوں کے لیے اتنا زیادہ تشویش کا باعث نہیں ہوگا۔ لیکن سعد بن معاذ نے یہودیوں کی کتاب توریت سے فیصلہ کیا، جس کے مطابق کوئی بھی معاہدہ توڑنے کی صورت میں یا غداری کی صورت میں معاہدہ توڑنے والے قبیلے کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے گا اور ان کا مال و اسباب اپنے حوالے کر لیا جائے گا۔ بنو قریظہ کے گرد تقریباً 15 دن سخت محاصرہ رہا۔ اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا سعد بن معاذ کے ذریعے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے پیش نظر بنو قریظہ کے تقریباً 700 مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس قبیلے کے تقریباً 600 خواتین اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ اس مہم کے دوران مسلمانوں کے پاس تقریباً 300 زریں ہاتھ لگیں، مسلمانوں کو تقریباً 1500 تلواریں ملی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو 2000 نیزے بھی مال غنیمت کے طور پہ ملے۔ اس دوران بنو قریظہ کے تقریباً بہت سارے شراب کے مٹکے بھی ہاتھ آئے۔ اس مہم کے دوران مسلمانوں کا ایک فرد زخمی ہوا جو بعد میں شہید بھی ہو گیا۔ اس مہم کے دوران علم الحرب حضرت علی کے حوالے تھا، اور مدینے کا قائم مقام ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر کیا گیا تھا۔ قبیلہ بنی قریظہ کے 700 مردوں کو قتل کرنے کا کام حضرت علی، عبداللہ ابن زبیر اور قبیلہ بنی اوس کے کچھ افراد کے حوالے تھا۔ اگر عمومی نظروں سے دیکھا جائے تو 700 افراد کے قتل کا فیصلہ انتہائی تلخ ہے، کیونکہ پچھلے غزوات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پچھلے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان میں مجموعی طور پہ جتنے بھی قتل اور شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی اس سے کم ہے، اور وہ بھی صرف ایک قوم قبیلے کے افراد۔ لیکن اگر اس کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسانیت کی پوری تاریخ میں غداری کبھی بھی قابل معافی جرم نہیں
نہیں رہا، کبھی بھی کسی بھی معاشرے نے غداری کو معاف نہیں کیا۔ اور شاید دوسری بات، معاہدے کے مطابق، میثاق مدینہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کے فیصلے کرنا تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تو شاید اتنا سنگین نہ ہوتا۔ یہ غلطی ان یہودیوں کی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اور اپنا فیصلہ سعد بن معاذ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس حوالے سے تیسری اور شاید اہم بات یہ کہ سعد بن عبادہ نے یہ فیصلہ اپنی ذہانت کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ یہودیوں کی کتاب توریت کے مطابق فیصلہ کیا، کیونکہ یہ فیصلہ توریت کے مطابق ہوا تھا۔ اس وجہ سے یہودیوں کو یہ فیصلہ ماننا پڑا، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور چوتھے نمبر پہ شاید یہ نقطہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ توریت کے مطابق ہوا تھا اور یہ بہت ہی سنگین معاملہ تھا، یہودیوں کو اس کی نزاکت کا بخوبی اندازہ تھا۔ شاید اسی وجہ سے یہودیوں نے جنگ نہیں کی یا جنگ کرنے کی ہمت نہیں کی، وہ محصور ہو گئے، دفاعی پوزیشن پر چلے گئے، گفت و شنید کرتے رہے اور آخر کار اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا یا پھر انہیں کرنا پڑا۔ یہ واقعہ جو بھی ہے، جتنا عجیب ہے، جتنا حیران کن ہے اور اس کی نزاکت جو بھی ہے، جس کا اندازہ شاید اگلے دور کے لوگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات طے ہے، اس واقعے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہودی دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ایسی مہر ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہودی اور مسلمان کبھی بھی متحد نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اگر یہودی متحد ہونے کی کوشش کریں گے تو انہیں یہ 700 قتل بھولنے پڑیں گے، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور شاید یہ کہ تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہودی یہ 700 قتل بھولے بھی نہیں ہیں۔ غزوہ بنی قریظہ کے دوران اگر ایک نقطہ واضح کر دیا جائے تو شاید یہ مستقبل میں زیادہ مناسب رہے، اور وہ نقطہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع کے اوپر، اس واقعے کے اوپر میثاق مدینہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے، کیونکہ اگر میثاق مدینہ نہ ہوتا تو یہودیوں کو غلط ثابت کرنا بہت ہی مشکل تھا اور فیصلہ اتنا مشکل ہو جاتا کہ تاریخ میں کبھی کوئی فیصلہ کر ہی نہ پاتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ شاید یہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی کسی ایسے معاشرے میں رہنا ہو جہاں پہ مختلف مذہب کے لوگ، مختلف خیالات کے لوگ رہتے ہوں، تو وہاں پر معاہدہ کر لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ معاہدہ وہ معیار طے کرتا ہے کہ آئندہ کس نے غلطی کرنی ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس معاشرے کے قبائل کے افراد کے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے وہ اس معاہدے کے مطابق ہی طے پائیں گے۔ المختصر وہ معاہدہ ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے جو مختلف مذاہب، مختلف قوموں، مختلف قبائل کے درمیان ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔